السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ شہر کی دو شیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو سعید قصاب رحمت اللہ تعالی نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ کے لیے سر جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رعنا خوشپاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے حوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید قصاب کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندوں کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید قصاب کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر ابو سعید قصاب کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحے شہر میں شور اور ہنگامے کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا ہے۔ راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی تھی؟ شیخ نے فرمایا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ نام کتاب روض الریاحین فی کتاب الصالحین۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی، کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب، کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں الحمدللہ۔ تو اگلا سال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا کہ بھائی کرانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی تھے۔ تو میں ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے اور شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے، یعنی بہن کا جو گھر والا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچوں کو کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگا، پروفیسر صاحب، میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے
عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھے یہ کہنے لگا۔ میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ بھی، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا، کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی، اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے، میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رضوان صاحب یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی مجھے ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ کہنے لگے دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد تو تھی نہیں۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لے، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی، اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پھر پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دیا۔ یوں قصہ مختصر، ان کا نکاح پروفیسر ریسرچ اکیڈمی ٹیم کے بھائی پروفیسر نے پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرائے پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتا چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو رضوان نے کہا کہ تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلی رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھی، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے، بچے شہر کے بہترین سکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ،
بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے، وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی، بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا، یوں وہ بچی رضوان اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے رضوان، ریحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہے۔ رضوان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر عبداللہ صاحب کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا، میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیاں خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میرے جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں بری زندگی گزار رہی ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش کہ یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں دوستو، یہ حقیقی ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دستے شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا یہ ہے سنت؟ کہاں لے کے جائے وہ عورت ان بچوں کو؟ قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے؟ زندگی موت کا کس کو علم ہے؟ کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے علم ہے نہیں۔ نہ تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو، یعنی اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ دیر مت کرو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور اگر کرنا بھی ہے تو بچوں والی سے کرو۔ پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہو کہ سہارا دینے کی خاطر میں شادی کر رہا ہوں، بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کسی کے بچے نہیں پال سکتا، کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ڈرو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو کون پالتا ہے، تم یا میں۔ کم از کم خواتین کو اس قسم کی کسی مجبور کو سہارا دینے والی دوسری شادی کو تو سپورٹ کرنا ہی چاہیے۔ اللہ دوستو، اسی طرح ڈی آئی جی نونت سکھیرا جی نے عبرتناک داستان پوسٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ سچا واقعہ سنیں۔ کہتے ہیں کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کے آپ فوراً آ جائیں۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔
کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے دہلی یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے وہ رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کے عادات، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم از کم ماں کے ساتھ تو رہ سکوں گا۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں آشرم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ وہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے تھے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ نوئیڈا چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سب لوگ نوئیڈا پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی، اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں وہ کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھے تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جا کر بہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔
پورے آشرم کے لوگ بحر تک آئے، کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریباً 3:45 ہو گئے تھے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں بھابھی جی اپنی خوشی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ یہ بات سمجھ گئی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی سالوں تک رہے گا۔ یقین مانے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔